بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے دو بڑے دشمن ہیں جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے، ایک شیطان اور دوسرا خود انسان کا نفس۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہے، کبھی نگاہ کا گناہ، کبھی کان کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی ہاتھوں کا گناہ۔ یہ شیطان اور نفس انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک زہر ہے، انسان کے لیے شیطان بھی زہر اور انسان نفس کی خواہشات بھی زہر، جو اس کو ہلاکت کی طرف، تباہی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف لے جانے والی ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت سے اور اس کی حکمت سے یہ بات بعید تھی کہ زہر تو پیدا فرمائے اور تریاق نہ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب زہر پیدا فرماتے ہیں تو تریاق بھی اس کے ساتھ پیدا فرماتے ہیں، یعنی اس زہر کا علاج بھی ساتھ ساتھ دیتے ہیں۔ جتنے امراض پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوائیں بھی دی۔ زہر پیدا کیا، اس کا تریاق بھی دیا کہ زہر اگر کسی کو چھو جائے تو وہ کیا کرے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، جنوبی افریقہ کی بات ہے۔ وہاں سفر کے دوران ایک وادی آئی جس میں بڑی خوبصورت وادی تھی۔ ایک لمبا سفر ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا تھوڑی دیر یہاں پر اس وادی میں ٹھہر کر ذرا اس کے ماحول سے لطف اندوز ہوں۔ اس غرض کے لیے گاڑی ٹھہرا دی تو وہاں ایک بہت ہی خوبصورت پودا تھا جس کے پتے بڑے خوبصورت تھے۔ تو میرا دل چاہا تو میں اس پودے کی طرف بڑھا کہ ہاتھ لگا کر اس کو دیکھوں اور اس سے لطف اندوز ہوں، تو میرے جو ساتھی تھے انہوں نے یکدم سے روکا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگائیے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ ہے تو بڑا خوبصورت پودا، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو آدمی چھو لے تو اس سے انسان کے جسم میں زہر سرایت کرتا ہے، اور اس کی ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی بچھو کے کاٹنے کی ہوتی ہے یا کسی موذی جانور کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی تکلیف ہوتی ہے اس کو چھو لینے سے۔ میں نے کہا یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، اتنا خوبصورت پودا ہے اور ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس کو چھوئے اور اس کا فوراً نتیجہ یہ ہے کہ آدمی پر زہر پھیل جائے اور بچھو کے کاٹنے جیسی تکلیف ہونے لگے۔ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ انجان آدمی اگر اس کو چھوئے گا تو وہ تو مصیبت میں پڑ جائے گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ مگر اللہ تعالیٰ کی عجیب رحمت یہ ہے کہ اس پودے کے اندر تو یہ صلاحیت ہے کہ اس کو چھونے سے آدمی کے اندر زہر چڑھ جاتا ہے اور بچھو کاٹنے جیسی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کی جڑ میں ایک اور پودا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے وہ زہر ختم ہو جاتا ہے۔ تو جہاں زہر چڑھا اور پھر اس کو ہاتھ لگا لیا، وہ زہر ختم ہو گیا اور اس کی تکلیف جاتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا فرمایا ہے۔ تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا دیکھو یہ جو پودا ہے یہ در حقیقت گناہوں کی ایک عملی تصویر ہے کہ گناہ دیکھنے میں بڑے خوشنما نظر آتے ہیں، اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، اس کی طرف دل کھنچتا ہے، نفس انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرے، لیکن وہ خطرناک اتنا ہے کہ ذرا سا چھو لو تو اس سے زہر پھیل جائے گا۔ اب ایک منظر سامنے ہے، آنکھوں کے کوئی نامحرم سامنے ہے، حسن و جمال کا ایک مرکز ہے، اس کی طرف دل کھنچتا ہے، کشش پیدا ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ آدمی اس کو دیکھتا رہے، لیکن وہ زہر ایسا لیکن ہے وہ زہر ایسا ہی زہر ہے جیسا کہ وہ پودے کا زہر تھا۔ زہر ہے، آدمی اس کو دیکھے گا، گناہ میں مبتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے گا، آخرت میں اس کا انجام جہنم کی شکل میں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ فرمایا
العینانی تزنیان و زناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ وہ دیکھے اور نظر کو ناجائز کام میں استعمال کرے۔ تو یہ آج اللہ بچائے ہمارے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، پہلے کوئی آدمی بدنظری کرنا چاہتا تھا تو بدنظری باقاعدہ اہتمام کر کے کرنی پڑتی تھی۔ اللہ بچائے، وہ لوگ سینما میں جاتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہوتے تھے، لیکن اب ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے یہ یہ جس کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے، تو وہ ہاتھوں میں ہے اور گھر گھر پہنچ گیا، بچے بچے کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اندر بدنظری کے سامان بکھرے پڑے ہیں۔ اب وہ دل تو مچل رہا ہے اس کی طرف کہ اس ناجائز معاملے کو دیکھوں، دل مچلتا ہے، اس کے اندر پھر کشش ہوتی ہے، لیکن یہ بخدا یہ اتنا ہی زہریلا کام ہے جیسا کہ اس پودے کا تھا۔ جو پودا خوبصورت تھا لیکن اس کے اندر زہر چھپا ہوا تھا، اسی طرح اس میں زہر چھپا ہوا ہے۔ یہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر انسان، چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، ہر ایک کے ہاتھ میں یہ زہر آ گیا ہے، لیکن اس کے زہر ہونے کا احساس نہیں ہے، جیسے مجھے اس پودے کے زہر ہونے کا احساس نہیں تھا۔ اسی طرح ہمارے یہ احساس ختم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اس زہر میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو شیطان اور نفس یہ دونوں اس طرف لے جا رہے ہیں، گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تریاق یہ پیدا کیا کہ جب تمہیں یہ شیطان ڈسے، جب تمہیں نفس کا تقاضا ڈسے، تو اس کا تریاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، یا اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجئے، استغفار کریں، توبہ کریں۔ توبہ کا اصل کام تو یہ ہے کہ توبہ کے 3 جز ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس کام سے توبہ کر رہا ہے فوراً چھوڑ دے، دوسرا یہ کہ اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے یہ گناہ کا کام کیا، میں نے غلط کام کیا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کرے کہ یا اللہ میں پھنس گیا، یا اللہ میں بہک گیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تیسرا یہ کہ آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ آئندہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ تینوں اجزاء ہو تو توبہ کامل ہوتی ہے۔ پھر وہی حکم ہوتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، نامہ اعمال تک سے مٹھا دیا جاتا ہے وہ گناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس کے نامہ اعمال سے بھی مٹھا دیتے ہیں۔ تو بھائی اصل کام تو یہ ہے کہ بندہ کو احساس ہو جائے کہ پتہ نہیں میں جس وقت یہ ناجائز کام کر رہا ہوں، گناہ کا کام کر رہا ہوں، اگر اسی وقت میری موت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اسی حالت میں کیا بنے گا میرا، کیا انجام ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ آدمی یہ سوچے کہ کتنا بھروسہ ہے تمہیں کہ کتنی دیر زندہ رہو گے، بیٹھے بیٹھے انسان ختم ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے انسان ختم ہو گیا۔ تو اول تو آدمی کو یہ سوچ کر اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ندامت کا اظہار کرے کہ یا اللہ یہ ہو تو گیا، اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے۔